مسیح خداوند میں آپ سب ناظرین کی سلامتی اور آداب۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آئیں ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو دعا کے لیے تیار کریں۔ اے رحمتوں کے باپ اور تسلی کے خدا، تو نے ہمیشہ دکھی انسانوں کی پکار سن کر ان کی مدد فرمائی۔ تیرا نجات بخش منصوبہ پوری انسانیت کو موت، گناہ اور بیماری سے آزاد کرتا ہے۔ تیرے بھیجے ہوئے مسیح نے ہر طرح کے بیماروں کو شفا بھی دی۔ آج بھی ہمیں اپنی نجات اور قدرت سے ہمکنار کر اور ہماری ہر مشکل اور بیماری میں ہمیں تسلی بخش اور عطا کر کہ ہم شخصی طور پر تجھ میں کامل ایمان میں ہمیشہ پیوستہ رہیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پاک اور متبرک نام سے، آمین۔ عزیز مومنین، مسیحی تعلیم کی کلاسز کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک ہم 4 ساکرامنٹوں پر بات چیت کر چکے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب ناظرین اپنے بچوں اور خاندان کے ساتھ مل کر باقاعدگی سے یہ کلاسز دیکھتے ہوں گے، اور اس طرح سے یہ کلاسز آپ کی روحانی ترقی اور نشو و نما میں مفید اور پھلدار ثابت ہو رہی ہوں گی۔ کیتھولک کلیسا کی تعلیم اور ایمان کے مطابق 7 ساکرامنٹوں میں سے آج ہم جس ساکرامنٹ کا ذکر کریں گے، ترتیب کے لحاظ سے وہ 5ویں نمبر پر ہے، اور یہ شفا اور سلامتی کا ساکرامنٹ بھی کہلاتا ہے۔ وہ ہے بیماروں کے مسا کا ساکرامنٹ۔ دوسرے ساکرامنٹوں کی طرح اس کا تعلق بھی مسیح میں نئی زندگی سے ہے، کیونکہ اس میں ایک مسیحی مومن یسوع کے پاشکائی بھید میں شریک ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑھاپے اور بیماری کے دوران وہ یسوع مسیح کے دکھوں اور اذیت کا تجربہ کرتا ہے۔ وہ طرح طرح کے امتحانوں اور آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ مسیح یسوع کی الہی زندگی میں قائم رہنے بلکہ اس کی بھرپوری حاصل کرنے کے لیے اسے ایمان کی مضبوطی اور روحانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا یہ ساکرامنٹ اسے فضل اور قوت دیتا ہے تاکہ وہ سخت سے سخت دکھ، بیماری، آزمائش اور امتحان میں ثابت قدم رہے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار ہو سکے۔ بیماروں کا مسا ایک ایسا ساکرامنٹ ہے جو کسی شخص کی جسمانی اور روحانی شفا کا باعث بھی بنتا ہے۔ چونکہ یہ معافی اور سلامتی کا ساکرامنٹ ہے، لہٰذا امید اور نئی زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ یعقوب رسول نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ جب کلیسیا کے کاہن بیمار کو تیل مل کر اس پر دعا کرتے ہیں تو خدا نہ صرف بیمار کو صحت یاب کرتا ہے بلکہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ بیماروں کا مسا نہایت یکتا اور بہت اہم ساکرامنٹ ہے۔ یہ اس بات کا نشان ہے کہ خدا ہمیں نہ صرف موجودہ بلکہ آئندہ زندگی میں بھی بہت عزیز اور مقدم جانتا ہے۔ وہ ہمارا خیرخواہ اور محب ہے۔ وہ نہایت ہی شفیق، مہربان اور رحیم خدا ہے۔ یہ ایک مسیحی ایمان کا حصہ ہے کہ وہ اس جہاں کے علاوہ آئندہ زندگی پر بھی کامل یقین رکھتا ہے۔ ہماری زندگی صرف یہیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ خدا ہمیں آئندہ جہاں میں بھی جلالی زندگی عطا کرتا ہے۔ اس امید کو اجاگر رکھنے کے لیے یہ ساکرامنٹ کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ بیماری نیز ضعیف العمری کی حالت میں ہر مسیحی یہ ساکرامنٹ حاصل کرنے کا مجاز ہے، کیونکہ اس ساکرامنٹ کی بنیاد بھی خود خداوند یسوع مسیح نے رکھی۔ مرکز کی انجیل کے مطابق 6 باب کی 7ویں آیت اور پھر 12ویں سے 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے 12 کو پاس بلایا اور ان کو 2 کر کے بھیجنا شروع کیا، اور انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا، اور وہ روانہ ہو کر منادی کرنے لگے کہ توبہ کرو، اور بہت سی بدروحوں کو نکالنے اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر شفا دینے لگے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ایک بہترین تحفہ جو کہ انمول ہے،
وہ زندگی ہے۔ ہم دیکھیں کہ زندگی اصل میں ہے کیا۔ گو تکوین کی کتاب پہلے باب کی 27ویں آیت کے مطابق خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، لیکن وہ فانی ہے اور ختم ہونے والا ہے۔ تکوین دوسرے باب کی 7ویں آیت فرماتی ہے، خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ مگر تکوین ہی کی کتاب کے 3 باب کی 19ویں آیت کے مطابق اسے ایک دن اس زمین میں سے لوٹنا ہے جہاں سے وہ لیا گیا ہے، کیونکہ وہ خاک ہے اور خاک میں پھر مل جائے گا۔ مسیحی تعلیم میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ ہماری زندگی کا اولین اور اعلیٰ مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک خدا کو جانیں، اس کے ساتھ شخصی رشتہ مضبوط رکھیں اور اسے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر پیار کریں، اور کہ اس فانی زندگی کے اختتام پر ہمیشہ کی زندگی میں اسے روبرو دیکھیں۔ انسان کو اپنی زندگی کے اس اعلیٰ مقصد کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے اور اپنی فانی زندگی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تیاری کے طور پر گزارنی چاہیے۔ انسانی زندگی کے کچھ مراحل ہیں، یعنی بچپن، بلوغت، جوانی اور بڑھاپا۔ ہر مرحلے کا اپنا رنگ اور خاصیت ہے۔ پہلا کرنتیوں 13 باب کی 11ویں آیت کے مطابق جب انسان بچہ ہوتا ہے تو بچے کی طرح بولتا اور بچے کی طرح سمجھتا ہے، لیکن جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ بچپن کی باتوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، قوت اور توانائی سے بھرپور ہوتا ہے، اس کی سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ ہر چیز کو بآسانی سمجھ لیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب انسان بوڑھا ہو کر بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ کمزوری یادداشت اور ذہنی لحاظ سے بھی کمزور کرتی ہے۔ اس کے حواس خمسہ بھی اچھی طرح سے کام نہیں کرتے۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ اس قابل نہیں رہتا کہ پورے طور پر زندگی کو گزار سکے، بلکہ اسے دوسروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ کہا گیا ہے، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا اور کوئی دوسرا تیری کمر باندھے گا اور وہاں لے جائے گا جہاں تو نہ چاہے۔ جب انسان اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے تو آخری انجام سر پر منڈلانے لگتا ہے، یعنی وہ شام زندگی کی تنہائی محسوس کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ بیماری کیا ہے۔ اکثر بیماری میں ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ دکھ، بیماری اور تکلیف خدا کی طرف سے کوئی سختی یا سزا ہے، اور ہم بڑبڑاتے ہیں کہ یہ تکلیف صرف ہمارے ہی لیے کیوں۔ لیکن ہر مسیحی کو یسوع مسیح کی اذیت کو مد نظر رکھتے ہوئے لمحہ بلمحہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے قبول کرنا ہے، اور سمجھنا ہوگا کہ یسوع مسیح کی طرح ہمیں بھی اس گھڑی کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ بیماری انسانی زندگی کا حصہ ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں، ہر انسان اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کرتا ہے۔ ویسے تو انسان زندگی کے کسی مرحلے میں بھی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن بڑھاپے میں بیماری زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسمانی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں اور پوری طرح کام نہیں کر سکتے۔ کیارا لوبک لکھتی ہیں کہ جوں جوں ہم بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ہمیں اپنی زندگی کی منزل کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہماری زندگی گیہوں کے دانے کی مانند ہے جس کی منزل زمین پر گر کر مر جانا ہے، لیکن جب مر جانا ہے تبھی ایک خوشنما پودے کو جنم دینا ہے۔ اس طرح ہم بھی ہر روز اس زندگی سے موت کی طرف سفر کر رہے ہیں، جو دراصل ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہے۔ اس سفر میں ہمیں دکھوں، بیماریوں، طرح طرح کی آزمائشوں اور سخت سے سخت امتحانوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، جن کی وجہ سے انسان بعض اوقات گھبرا جاتا ہے، تاہم اپنے مضبوط ایمان کے مطابق زندگی بسر کرتا رہتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 12ویں باب کی 24ویں آیت کے مطابق گیہوں کا دانہ جب تک زمین پر گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے
तो बहुत सा फल लाता है। अक्सर लोगों को अपने बुजुर्ग, बीमार वालिदैन, बहन भाइयों को बीमारी में उनके साथ रहने और खिदमत करने का मौका मिलता है, क्योंकि हमें अपने अजीज़ों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी होती है। लिहाजा हमें इलाही सोच से खिदमत करना होगी, ये सोचकर कि वो इनमें यीशु की खिदमत कर रहे हैं। यीशु जो बीमारों का शाफी कहलाता है, बीमार और यीशु मसीह का क्या मिशन है? मुकद्दस लूका की अंजील 4 बाब की 18वीं आयत मुकद्दसा के मुताबिक यीशु मसीह का मंशूर कुछ यूं है कि रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूं। अपनी अलानिया ज़िंदगी के आगाज़ ही से यीशु मसीह ने उनको जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थे शिफा देना शुरू की और लोगों की हर तरह की बीमारी, कमज़ोरी और तकलीफ़ को दूर करता रहा। मत्ती की अंजील के मुताबिक उसके 11वें बाब 2 से 5वीं आयत का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि जब यूहन्ना इस्तबागी ने अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछा कि जो आने वाला है तू ही है या हम किसी और की राह देखें, तो खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाके यूहन्ना से बयान करो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और मस्कीनों को खुशखबरी दी जाती है। खुदावंद यीशु मसीह को बीमारों पर तरस आता था। वो शरीयत की तमाम हदों को पार करके उन्हें शिफा देते थे। चारों अनाजील में हम अनगिनत मौजज़ात को पढ़ते और सुनते हैं, और जब हम इन मौजज़ात को देखते हैं तो इशाया नबी 53वें बाब की 4थी आयत के मुताबिक पेशन गोई सादर आती है कि उसने आप हमारी कमज़ोरियाँ ले लीं और बीमारियाँ उठा लीं। खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ जिस्म ही नहीं बल्कि रूह और बदन दोनों को शिफा दी। ये खुदा की बादशाहत की आमद का ऐलान था। शिफा देना और खुदा की बादशाहत का ऐलान करना लाज़िम व मलज़ूम है। शिफा के मौजज़ात खुदा की बादशाहत के निशान थे, उसकी रहमत और मोहब्बत का सबूत थे। इसीलिए यीशु मसीह ने गुनाह, बदी, बीमारी और मौत के ख़िलाफ़ खुदा की बादशाहत का ऐलान किया। यूहन्ना की अंजील के 9वें बाब में हम देखते हैं कि एक नाबीना को शिफा देते वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि ये खुदा का जलाल ज़ाहिर करेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने बीमारों को मुख्तलिफ तरीक़ों से शिफा दी। यूहन्ना की अंजील 9वें बाब के मुताबिक नंबर 1, धोने और गुस्ल करने का हुक्म दिया, जो कि पाक साफ होने की अलामत है। नंबर 2, बदरूहों को डांटा और निकल जाने का हुक्म दिया। नंबर 3, ये कि जा तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। ये फिक्रा ही बीमार को शिफा देने के लिए काफ़ी था। इलानिया ज़िंदगी के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ खुद बीमारों की खबरगिरी की और शिफा दी, बल्कि मत्ती की अंजील के 10वें बाब की 8वीं आयत के मुताबिक जब अपने रसूलों को रसालत के लिए भेजा तो उन्हें ख़ास ताकीद की कि बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोढ़ियों को पाक साफ करना और बदरूहों को निकालना। और शागिर्द वाकई खुदावंद यीशु मसीह के फरमान और इख्तियार के मुताबिक दुखी इंसानियत की खिदमत और शिफा देने लगे। यीशु मसीह के नाम से वो दुआ करते, तेल मल कर और हाथ रख कर। इस तरह से खुदा की बादशाहत का प्रचार और शिफा देने का काम शागिर्दों के ज़रिए बहुत कामयाबी से आगे बढ़ा। और आज भी हम देखते हैं कि कलीसियाई रसालत में मुख्तलिफ अहम शख्सियात के ज़रिए बीमारों की खबरगिरी करना एक अहम खिदमत समझी जाती है।
اور یوں خداوند یسوع مسیح کا شفا دینے اور بیماروں کی دیکھ بھال کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساکرامنٹ جو کہ بیماروں کے مسح کا ساکرامنٹ ہے، اسے لینا کیوں اہم اور کیوں ضروری ہے؟ سمجھا جاتا ہے کہ دوسرے ساکرامنٹ مقررہ وقت پر لینا ہر کیتھولک مسیحی کا فرض ہے، اور جس طرح زندگی کے دوسرے مرحلوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے پاکیزگی کے وسائل یعنی ساکرامنٹ مقرر کیے ہیں، اسی طرح موت اور بیماری کے خطرے میں بیماروں کے مسح کا ساکرامنٹ بھی لازمی ہے۔ یہ صرف ان ہی کے لیے نہیں جو بالکل موت کے قریب ہوتے ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی ہے جو بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے موت کے خطرے میں ہیں، کیونکہ یہ وہ ساکرامنٹ ہے جس سے خداوند یسوع مسیح بیمار کو تندرستی بخشتے ہیں تاکہ بیمار اپنے دکھوں اور تکلیف میں صبر کرے اور خداوند پر بھروسہ رکھے۔ اگر مریض اپنے گناہوں کا اقرار کرے یا دلی طور پر پشیمان ہو تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ ساکرامنٹ لینے سے بیمار کی صحت بھی بحال ہونے لگتی ہے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ یہ ساکرامنٹ صرف موت کی تیاری کے لیے ہی نہیں بلکہ ابدی زندگی کے تیاری کے لیے بھی مخصوص ہے۔ اس ساکرامنٹ کی خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ بیمار کو طاقت، دلیری اور تسلی ملتی ہے، اور بیماری، دکھ، درد کو برداشت کرنے کی ہمت بھی۔ لیکن اگر خدا کی مرضی یہ ہو کہ بیمار کو اپنے پاس بلا لے تو اس صورت میں یہ ساکرامنٹ آخری سفر کے لیے اسے تیار کرتا ہے۔ جب اس زمینی زندگی میں دائمی زندگی کے لیے خروج بالکل نزدیک ہو تو کلیسیا اس سفر کی تیاری میں مدد کرتی ہے۔ موت کے وقت کبھی کبھی بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ جسمانی کمزوری کے باعث شیطان بیمار کو خدا سے پھیر دینے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح اس مسح کے ذریعے ایمان کی پختگی عطا کرتے ہیں اور ثابت قدم رہنے کا حوصلہ بھی۔ یہ ساکرامنٹ کب دیا جا سکتا ہے یا کب لینا چاہیے؟ اس بحث میں جانے سے پہلے میں آپ کو یاد کروانا چاہتی ہوں کہ ساکرامنٹوں کے حوالے سے ہماری سب سے پہلی کلاس جو محترمہ سسٹر جوزیفہ صاحبہ نے لی تھی، انہوں نے نشانات اور علامات کا بہت خوبصورتی سے تفصیلاً ذکر کرتے ہوئے ساکرامنٹوں کے فضائل کو عام روزمرہ زندگی کے ساتھ ملایا تھا کہ کس طرح یہ ساکرامنٹ، یہ نشانات اور یہ علامتیں ہماری زندگی میں کیا حقیقت اور معنی رکھتی ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ اس ساکرامنٹ کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مہنگے سے مہنگے ہسپتال سے علاج کروائے، اور کئی دفعہ تو ہم یہ بھی ترجیح دیتے ہیں کہ ہم بیرون ملک علاج کے لیے چلے جائیں، مگر کبھی ہمیں اس بیسٹ ڈاکٹر کا خیال نہیں آتا جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر اور سب بیماریوں کا شفا دینے والا ہے اور معجزات کرنے والا ہے، کہ اس کے پاس جائیں اور اس سے شفا مانگیں۔ خصوصاً اس ساکرامنٹ کو حاصل کرنے میں ہم کچھ سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں لوگ اس ساکرامنٹ کو حاصل کرنے کے لیے بہت فکر کرتے تھے، لیکن آج کل لوگ صرف فادر جی کو اس وقت ہی بلاتے ہیں جب خدا نخواستہ بیمار بالکل موت کے قریب ہوتا ہے۔ تو خیال رکھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص سخت بیمار، موت کے خطرے میں ہو یا مر رہا ہو تو فوراً فادر صاحب کو بلائے۔ ہمیں بیمار آدمی کو یہ ساکرامنٹ اس وقت دلانا چاہیے جب وہ بالکل پوری ہوش میں ہو، تاکہ اپنے آسمانی سفر کو شروع کرنے سے پہلے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکے، پاک شراکت لے سکے، کیونکہ مسیح کا بدن اور خون حاصل کرنے سے وہ دائمی سفر کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے وہ اپنے آخری سفر میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ ساکرامنٹ زندوں کا ساکرامنٹ ہے، اس لیے عموماً اسے دیا جاتا ہے جو فضل کی حالت میں ہو، لیکن اگر کوئی بیماری کے حملہ یا حادثے سے بے ہوش ہو تو یہ ساکرامنٹ اس کے لیے معافی کا باعث بھی بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہوا ہو۔ یہ بات مقدس یعقوب کی تحریر سے صاف ظاہر ہے۔ وہ اپنی کتاب کے 5ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھتے ہیں،
अगर उसने गुनाह किए हों तो वो मुआफ़ हो जाएंगे। इसलिए कैथोलिक कलीसिया ये साक्रामेंट अपने हर उस फर्जंद को देती है जो इतनी होश में हो और तौबा का ख्वाहिशमंद हो, यानी किसी भी बैरूनी इशारे से जाहिर करे कि मैं तौबा करता हूँ। लेकिन अगर कोई बिल्कुल बेहोश हो और कुछ ना कह सकता हो ना कर सकता हो तो उसे भी ये साक्रामेंट दिया जा सकता है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि अब ये साक्रामेंट हमारे लिए मौत के डर का सबब नहीं होगा, बल्कि इसके हसूल से हम खुदा की इलाही और उसकी रहमत के ख्वाहिशमंद होंगे। चूँकि मौत की हालत में इस साक्रामेंट को हासिल करना सिर्फ मौत ही नहीं, बल्कि इसको दोहराया जाकर हम सलामती भी हासिल कर सकते हैं।